خود کفیل زندگی، یہ وحید الدین خان صاحب کی ایک مختصر فکری تحریر کا عنوان ہے جو یہاں آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے، جو ہماری زندگی میں معاشی مسئلے کو کس قدر سنجیدگی سے دیکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں میں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو نماز اور روزہ اور حج اور عمرہ دور نہیں کرتے۔ ان کو دور کرنے والی چیز معاش کے حصول کی فکر کرنا ہے۔ اس حدیث میں گناہ سے مراد وہ نفسیاتی کمزوریاں ہیں جو اکثر معاشی ذرائع کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، مثلاً بخل، حسد، تنگ ظرفی، وعدہ خلافی وغیرہ۔ انسانوں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات سے بے نیاز ہو کر اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دے سکیں، مگر ایسے لوگ ہمیشہ بہت کم پائے گئے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ مال ان کے لیے اخلاقی مددگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ان کے پاس مال ہو تو وہ فیاضی کا ثبوت دیں گے اور اپنی مالی ذمہ داریوں کو بخوبی طور پر ادا کریں گے، لیکن اگر وہ مال سے خالی ہو جائیں تو ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ تعلقات میں اعلیٰ ظرفی کا ثبوت نہیں دے پاتے۔ ان کے ذمہ لوگوں کو جو مالی حقوق ہوں ان کی ادائیگی میں ان سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ کوئی شخص اپنے اندر اس قسم کی کمی پائے تو وہ روزہ اور نماز کی زیادتی سے اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ ایک شخص جو مالی مشکلات سے دوچار ہو، اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ چڑچڑاپن ایک ایسی اخلاقی کمزوری ہے جو بہت سی دوسری اخلاقی کمزوریوں کو جنم دیتی ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنے اندر اس قسم کی کیفیت محسوس کرے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے بھروسے پر معاش کے حصول کی جد و جہد میں لگ جائے۔ معاشی فراغت حاصل ہوتے ہی اس کا چڑچڑاپن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس طرح جو شخص مالی مشکلات میں مبتلا ہو اس کے اندر پس ہمتی آ جاتی ہے، اور پس ہمتی بہت سی دوسری خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنے اندر اس قسم کی علامت دیکھے تو اس کو چاہیے کہ معاشی جدوجہد میں اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دے۔ معاش کے حصول کے بعد خود بخود ایسا ہوگا کہ اس کی پستی کا مزاج جاتا رہے گا۔ اس طرح جو شخص مال کی کمی کے مسئلے سے دوچار ہو اس کے اندر دینے سے زیادہ لینے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، جو بہت سی دوسری خرابیوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنے اندر اس قسم کی کمزوری دیکھے وہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کی کوشش شروع کر دے کہ وہ لوگوں سے لیے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ جب ایسا ہوگا تو خود بخود اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ مطالعہ حدیث سے مولانا وحید الدین خان کی یہ ایک فکری تحریر ہے۔ امید ہے کہ یہ تحریر آپ کو پسند آئے گی۔ آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔